बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज सादिया मसूद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है और इन मसाइल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं घर बैठकर। इस पर हम बात करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे IT एक्सपर्ट एंड सोशल वर्कर बाबर खुर्शीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे मदऊ किया अपने इस चैनल पे हॉटलाइन टीवी के। और मैं बल्कि पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा जुल्फ़िकार अहद साहब को, जिन्होंने बहुत मेहनत से एक इदारा कायम किया जिसका नाम आज हॉटलाइन टीवी, जिसको आप लाइव देख रहे हैं। जैसे कि मैडम ने एक तारुफ मेरे हवाले से बताया, तो मैं चाहूँगा जैसा मेरा तारुफ है और जो मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे माशरे में हर यूथ, हर एज के लोग जो हैं वो इस जो भी एक्टिविटीज़ है उसको इस तरह परफॉर्म दें। जैसे कि हम किसी भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, अगर एजुकेशनल पॉइंट से बात करते हैं तो पाकिस्तान एजुकेशनल पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा जिस तरह बाकी ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक काम कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पीछे है या इम्प्रूवमेंट की तरफ है, लेकिन उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम हेल्थियर की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो यकीनन हमारी एक लाइफस्टाइल एक ऐसा बन चुका है जिसके ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। और अगर हम माशरे में मसाइल का शिकार लोगों को देखते हैं तो हमारे दिल में वो ऐसी तड़प ही पैदा नहीं होती जिसकी वजह से हम उनको देख के एक जज्बा, एक एहसास, एक हुब्बे वतनी का जज्बा हमारे में पैदा हो, ताकि हम लोगों की फलाह व बहबूद और इंसानियत के लिए कोई काम कर सकें। और मैं यकीनन अपनी बात का आगाज़ ये करता हूँ कि हमारा एक इदारा जो कि वंडरफुल क्लब के नाम से पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले डेवलप हुआ, जो पाकिस्तान में खसूसी तौर पर जो लोगों की हेल्थियर एक्टिविटीज़, जो आजकल आपको पता है कि डंप है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा दिन इसी मोबाइल के अंदर हैक्ड हैं और अपनी एक्टिविटी पे वो अपनी सेहत पर तवज्जो ही नहीं देते। पाकिस्तान की लाइफ एवरेज 55 पे जाती है, 60 पे जाती है। लोग कहते हैं यार क्या हुआ, बस ये लाइफ नहीं थी, अब ये ख़त्म हो जाती। मगर ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, इसको हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? हमें अपने लाइफ स्टाइल से चेंज करना है। लेकिन हम अपनी हेल्थ की जो एक्टिविटीज है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो जो चलती आ रही है उसी पर हम चलते जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं? जैसे कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं, तो हम अपनी हेल्थी एक्टिविटीज को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आपके सवाल का जवाब ऐसे दूँ कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। यकीनन आप भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं और हमारा माशरा भी इस चीज़ को फील कर रहा है कि हम जैसे जैसे नेचर से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें हेल्थियर इशू आते जा रहे हैं। हम अगर अपने आप को नेचर के करीब करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो क्या शुगर, क्या ब्लड प्रेशर, क्या हाइपेटाइटिस, क्या ये बीमारियां हमारे करीब भी आ जाए? बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए, जो कि आज ऑन एयर है, जो कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि खुदारा पाकिस्तान को हेल्थियर बनाए। कैसे बनाए? अगर आप एक इंडिविजुअल हेल्दी होंगे तो एक माशरा हेल्थियर की तरफ जाएगा। और हेल्थियर कैसे होंगे? आप सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक को प्रेजेंट करें, आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, आप योगा एक्सरसाइजेस करें, आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करें जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। सर, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए, आप इतने ज़्यादा काम करते हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, योगा एक्सपर्ट भी हैं, तो इतने ज़्यादा काम करते कैसे हैं? हमारे यहाँ क्या होता है, हम एक काम करते हैं और उसी पर हम चलते जाते हैं। ना हमें अपनी फैमिलीज का पता होता है, ना हमें अपने माशरे का पता होता है, ना इर्द गिर्द की एक्टिविटीज का पता होता है। तो ये सारी नॉलेज हम कैसे रख सकते हैं? देखिए, हमारे पास वक्त बहुत है। कैसा वक्त है? हमारे पास वक्त जाया करने के लिए बहुत है। ठीक है, अगर मैं अपने वक्त को जाया नहीं करूँगा, आप यकीन करें कि 24 घंटे जो अल्लाह ने हमें दिया है इसमें हम सो भी सकते हैं, खिदमत भी कर सकते हैं, अपनी ज़ात को भी टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। मैं कई दफ़ा अपने यूथ को मसाले देता हूँ, एक भाई या कोई भी ऐसा एज का जो आजकल के टीन एज में प्रॉब्लम्स है, वो अगर अपने मोबाइल का यूज़ करता है, खास तौर पे हम अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं कि जो मोबाइल यूजेज है वो इतनी ज़्यादा है कि हम अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, यकीनन हमारे 24 घंटे में से सोने की इसलिए भी बढ़ रही है। हमारी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं, वहीं पर ग्रुप बनाते हैं, वहीं पर स्टडी करते हैं, तो हम इससे फिर दूर कैसे हो सकते हैं? इस तरह है कि मैं आपको ये सवाल का जवाब ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा टाइम की वेस्टेज है वो असल में हम उससे अवॉइड करें।
اگر ہم اسے اوائڈ کریں گے, آپ یقین جانیں کہ ہم آن لائن اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم 40 منٹس کے لیے آن لائن اسٹڈی کریں, اس کے بعد ہمارے پاس پھر وقت نکل آتا ہے. پھر اگر ہم پورا ٹائم اگر اپنی دوسری ایکٹیویٹیز میں دیں گے, جیسے آج کل کا دور ہے, جیسے ایک اگر آپ انسٹا پہ جاتے ہیں, سوشل نیٹ ورکس جتنے بھی ہیں, فیس بک کے اوپر آپ کے پیجز ہیں, یوٹیوب بلاگرس ہیں, یوٹیوبز ہیں, لوگ اس کے اوپر ایز اے فن, ایز اے ٹائم ویسٹ, ایز اے یہ چیزیں. لیکن میں یہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس تمام ایکٹیویٹیز کو پازیٹیولی ایکٹیویٹیز میں لے کے آئیں. پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے کیا ہے, جیسے پاکستان میں کوئی چیزیں اچھی دکھ رہی ہیں, آپ ان کو پروموٹ کریں. اگر ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کریں. اگر حساسیت کے آپ دیکھتے ہیں, ویلفیئر کے کام دیکھتے ہیں, ان کو پروموٹ کریں. ان سب چیزوں کو اگر آپ پروموٹ کریں گے, یقین کریں کہ آپ یوٹیوب کو پازیٹیو استعمال کر سکیں گے, انسٹا کو پازیٹیو استعمال کر سکیں گے, اور فیس بک کو پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اپنے ہی ملک کو آپ ایک نامور ایک حیثیت دیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ اگر اس پروگرام کو دیکھتی ہے, سمجھتی ہے, تو آپ اس تمام ایکٹیویٹیز کو پازیٹیو کریں اور اپنے آپ کو بھی پازیٹیو بنائیں, اور اپنے ملک کے جتنے مسائل ہیں آپ یقیناً اس کو حل کر سکتے ہیں. سر چیزیں تو بہت سی آتی ہیں, بہت سی چیزیں آتی ہیں ہمارے استعمال کے لیے, لیکن انسان کے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ کتنی کم کی جاتی ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کو آپ اچھا یا غلط استعمال آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے پیرنٹس کی کتنی ذمہ داری ہے, بچہ فون پر کیا کر رہا ہے, کیا اس کی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. آپ کا جو کوسچن بہت اچھا اور ویلڈ ہے. یہ جو آج کل ہم اپنے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اپنے دوسرے اتنے بیکار کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں بلکہ ضائع کر رہے ہیں. اگر ہم ان کام کرتے ہوئے چیزوں کو ضائع نہ کریں اور اس طرف آئیں, تو آپ کو دنیا میں, معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل بھی نظر آئیں گے جو کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن بند ہیں. یہ چیز آپ یہ غور کریں. ہمارے سامنے کچھ بھی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, ہم سمجھتے ہیں نہیں میرا کام نہیں ہے, میں کیوں دیکھوں. لیکن آپ یقین کریں کہ اگر آپ خدا اس کام کو کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کے اوپر اپنی توجہ دیتے ہیں, تو یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کی ہیلپ کر رہے ہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ملک, آپ کا وطن, آپ کے تمام مسائل جو ہے وہ آپ ایک حیثیت سے اپنی آپ اس کو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور آپ اگر کریں گے, آپ کے ساتھ لوگ ملیں گے. اصل میں انیشیٹو لینے والا کوئی بندہ نہیں ملتا, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. جیسے آج ایک شخص نے انیشیٹو لیا, آپ نے اس سے سٹارٹ کیا, آپ دیکھیں وہ گروپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر وہ گروپ بھی کیسے بنتا ہے, ممبرس کے پرسنس کو مل کے گروپ بنتا ہے. اگر آپ کو دیکھیں, آپ ایک بندے نے کام نہیں شروع کیا, کچھ بھی نہیں کیا, تو وہ کیسے گروپ بنے گا, وہ کیسے کمپنی بنے گی, اور وہ کیسے ایک ڈیولپمنٹ بنے گی. تو میں آپ لوگوں کو التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو کے ذریعے اپنے انیشیٹو کو لیں, اپنے آپ کو انیشیٹو نیکسٹ آپ سٹارٹ اپ کریں, جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ معاشرے میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. آپ آغاز تو کریں اور انجام جو ہے اللہ کی طرف چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ کو لوگ ملیں گے جو دعا دیں گے, اور وہ دعائیں آپ کے لیے نہیں, آپ کی فیملی کے لیے نہیں, یقیناً ہمارے اس تمام معاشرے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوں گی انشاءاللہ. سر جہاں جہاں ہم بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں کیونکہ ایکٹیویٹیز بڑھ چکی ہے, وہاں ہم نیچر سے دور چلے گئے ہیں, جیسا کہ ہم نے پروگرام کے اسٹارٹ میں بتایا. اب اس میں ایک آنسر جو ہے وہ ایکسرسائز کا بھی ہے. آپ چونکہ یوگا ایکسپرٹ ہیں, تو آپ ہمارے ویئرس کو بتائیے کہ یوگا جو ہے وہ کتنا کارآمد ہے ہماری ہیلتھ کو لے کر, ہمارے ہیلتھ ایشوز کو لے کر. جی بالکل, میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ایج فیکٹر بیماری کے اوپر کاؤنٹ نہیں کرتا. پہلے سنا جاتا تھا کہ 50-60 پلس ایجز کو جا کے پرابلمز ہوتی ہیں. کوئی آپ کو پتہ ہے کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے. اگر ہم 25 سال کے بچے سے بات کریں, لڑکے سے بات کریں, 35 ایئرس کی اوٹ کی بات کریں, تو ہر بندہ کسی نہ کسی ایک ڈیزیز میں مبتلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ یقین کریں کہ میرے کہنے پہ آپ صبح اٹھیں, فریش ایئر آپ انہیل کریں, ایکسہیل کریں, بریتھنگ کریں, اپنے آرگنس کو اچھا یوٹیلائز کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک آنے والے وقتوں میں کبھی بھی ایسا ملک ہو جس میں بیماریاں ہوں. اگر بیماریاں عروج پائیں گی تو اسی وجہ سے کیونکہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں. اگر ہم ذمہ دار ہیں, خود ذمہ دار ہیں, یقین جانے کہ اگر ہماری ذمہ داری کا ذرا بھی ہمیں احساس ہو تو ہم اپنے آپ کو ہیلدی نہ بنا لیں. ہم اپنے آپ کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. کیسے بنا سکتے ہیں کہ مجھے صرف اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے, میرے ساتھ اور لوگ بھی جڑے ہیں, بلکہ میرے ساتھ میرا پورا معاشرہ ہے. اگر میں ہیلدی ہوں اور اگر میری ایکٹیویٹیز ہیلدی ہیں تو یقیناً اس کا انجام بھی ہیلدی انوائرمنٹ میں پڑی جاتا ہے. سر ہم نے یوگا کے حوالے سے تو بڑا کچھ سیکھ لیا کہ کتنا ضروری ہے یوگا کرنا اور کس طرح سے ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. آپ آرٹ ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ اور بھی بہت سے کام کر رہے ہیں, تو آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں اور کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا یہ سوال کرنے کا. میں اس کے بارے میں آپ کو یہ آگاہ کروں گا کہ آپ ٹائم مینجمنٹ اچھی کریں.
میں نے یہی سیکھا کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں. میں صبح ارلی مارننگ اٹھتا ہوں الحمدللہ, جیسے صبح کی نماز الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری ایکسرسائز کا ٹائم ہے, جو کہ ہم جتنے بھی ہمارے علاقائی طور کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں, بزرگ ہیں, جوان ہیں, ان کو سب اکٹھا کرتے ہیں اور ہم ایک ایکسرسائز ایونٹ رکھتے ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں یوگا ایونٹ کے نام سے مطلب جانا جاتا ہے. اس میں ہم لوگوں کو ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں. پھر یقیناً اس کے بعد ہمارے بینیفٹس کے کچھ کام ہیں. ہمارا ایک ادارہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتا ہے. پاکستان میں جتنے بھی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں ان کو ٹریٹ کرتا ہے, اور ہم نے ایک ادارہ بنایا اور میں وہاں پر ریفر کرتا ہوں. اس میں ٹائم مینجمنٹ کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی کیوری آتی ہے, آپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے, تو یقیناً آپ نے دیکھیں اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. آپ نے کسی بھی ٹیم کے کسی حصے کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے, باقی جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے وہ سارے اس کام کو دیکھتی ہے. اس کے بعد پھر میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہا ہوں الحمدللہ, وہاں پہ میں مینیجنگ پارٹنر بھی ہوں, اور پاکستان میں جتنے بھی اچھے بڑے ادارے ہیں اور ان کو میں آئی ٹی سروسز, آئی ٹی کنسلٹنسیز بھی دے رہا ہوں الحمدللہ. اور میرا وہ مین فوکس جو ہے وہ آئی ٹی کنسلٹنٹ, آئی ٹی ایکسپرٹیز ہے, جو کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو آج کل آئی ٹی کا بوم ہے, ایک اچھا گروتھ ہے, تو ہم اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر میٹ کرتے ہوئے پاکستان میں اگلے 5, 6, 10 سالوں کے اندر ایک بہت ہی ٹیکنالوجی وار ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں ہم پاکستان کو عروج دینا چاہتے ہیں, اس کے اندر میری نمائندگی ہے الحمدللہ. پھر ایک ہمارا ادارہ ہے اسٹیمنگ ٹاک کے اوپر, سی گلوبل کے نام سے, cglobal.org. اس کے اوپر ہم لوگوں کو جو اسٹیمنگ کرتے ہیں, جو حق لا کے بولتے ہیں, ان کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس کے اندر میں ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر ممبر ہوں الحمدللہ. سی گلوبل کے ساتھ ہم ان لوگوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں جو کہ جن کو حق لانے کا پرابلم ہے, جو بول نہیں سکتے. ہمارا ٹارگیٹ ان لوگوں لوگ ہیں الحمدللہ. ہم اس کے ساتھ اس 3 سال سے اس سروس کو ہم فراہم کر رہے ہیں. اور ایک ہمارا ادارہ الحمدللہ فری ڈائلسس سینٹر, جو کہ لاہور کے پوش ایریے میں واقع ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈائلسس کی وجوہات بھی شوگر کی زیادہ ہو جانے یا کوئی اس طرح کے پرابلمس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم جیسے ہیلدی ایکٹیویٹی کے اوپر کام کریں, اگر خدا نخواستہ اگر لوگ ان کے اندر متاثر ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کڈنی کی جو فیلئرس ہیں ان کو ڈائلسس کو فری ٹریٹمنٹ الحمدللہ دیتے ہیں. اس کے اندر میں سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے, مگر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص اپنے عوام کے لیے, اپنی لوگوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہے. اور اس طرح بے شمار الحمدللہ کام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو اسٹیبلش کریں, بڑھائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ سب ہی کچھ کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک احساس کی نام کی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر آ جائے تو یقیناً ایک کامیاب معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ونس اگین ویری تھینکس فار یور دس ہاٹ لائن ٹی وی, اینڈ میں امید کرتا ہوں اس کی کامیابی کے لیے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. ناظرین, یہاں پر بابت خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے کام سر انجام دیتے ہیں. یہ ان کی اپنی ایکسپرٹی ہے جو اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر بھی بہت سی ایکسپرٹی ہوتی ہوگی, لیکن وقت نکالنا, اپنے ملک کو وقت دینا, ٹائم دینا اور اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہی ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ اپنے ملک کے لیے ٹائم نکالے اور کام کرے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نئی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.